حرکات. پہلے تو ہم نے صرف ایسے تختی پڑھا، پہلی تختی حروف مفردات، اس کے بعد پڑھا مرکبات. اب پڑھیں گے حرکات. کیا پڑھیں گے؟ لفظ کیا پڑھیں گے؟ یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا الف با تا سا، صرف خالی اس پر زیر زبر نہیں. اب دیکھیں گے اس کے اوپر زبر آئے گی، جیسے زیر آئے گی، پیش آئے گی، یعنی کہ اس کو حرکات کہتے ہیں. زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکت کا مطلب ہے کہ اس لفظ کی اب آواز چینج ہو جائے گی. پہلے پڑھتے تھے ہم با الف با، کیا پڑھتے تھے؟ الف با تا سا، ایسے پڑھتے تھے نا، الف با تا سا، الف با تا سا. لیکن اب ہم نے حرکات پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر حرکت دینی ہے. کیا دینی ہے؟ حرکت کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زیر زبر. کیا ہے؟ زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ان کی جمع حرکات ہے. کیا ہے؟ جمع حرکات. اور جس لفظ کے اوپر زبر ہو اسے متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جیسے با کے اوپر زبر ہو اسے متحرک کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متحرک. تا کے اوپر زبر ہو متحرک، سا کے زیر ہو پیش ہو اسے کیا کہیں گے؟ متحرک. کیا کہیں گے؟ متحرک. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں. اب آپ کا کام شروع ہو گیا. پہلے دیکھیں صرف ہم نے خالی پڑھا تھا الف با تا سا جیم ہا خا، صرف اور صرف سادہ الفاظ پڑھے تھے، ان لفظوں کی پہچان پڑھی تھی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے آگے پڑھنا شروع کر دینا. اب دیکھنا حرکات، لفظوں کو حرکت دینی ہے. کیا ہے؟ لفظوں کو حرکت دینی ہے. اب پڑھنا شروع کر دینا. پہلے پڑھتے تھے صرف الف. کیا پڑھتے تھے؟ اب نے کہا انہیں اب الف نہیں پڑھنا، اب نے پڑھ چکے ہیں. کیا؟ اب یہ اس کے اوپر لگائیں گے زبر، تو کیا بن جائے گا؟ الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ الف حمزہ. کیا بنے گا؟ اب پڑھیں گے حمزہ زبر، حمزہ زبر اور اس کے نیچے زیر آئے گئی تو کہیں گے حمزہ زیر، اور اوپر پیش آ جائے تو کیا کہیں گے؟ حمزہ پیش. اسی طرح جس لفظ کے اوپر اب الف آ جائے، زبر آ جائے، الف ہو زیر ہو زبر ہو پیش ہو، سے حرکات کہیں گے، حمزہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. اور کوئی بھی لفظ ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے تو اس کو حرکت کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حرکت کا مطلب ہے آواز. کیا ہے؟ آواز. اب آوازیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، یہ صرف با لکھا ہوا ہے. کیا؟ اب اس کے اوپر زبر آئی تو کیا بنے گا؟ با زبر، با زبر، با زبر. اب اس کو زیر لکھ دیں تو کیا بنے گا؟ با زیر، با زیر. اب اس کے اوپر پیش لکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ با پیش بو. یعنی کہ با بی، یہی آواز ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر بار بار آئیں گے. کیا آئیں گے؟ قرآن مجید کے اندر بار بار آئیں گے. ہم نے اس لفظوں کی آواز کو دیکھنا ہے کہ لفظ کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تو اس کی آواز کیا ہے؟ آواز کیا ہے؟ تو ہم نے اس لفظوں کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ یہی قرآن مجید کے اندر بار بار آئیں گے. کبھی جیم زبر جا آ جائے گا، کبھی جیم زیر جی آ جائے گی، کبھی با زبر با آ جائے گا، کبھی تا زبر تا، کبھی تا زیر تی، کبھی تا پیش تو. یعنی کہ یہی حرکات کبھی نیچے کبھی اوپر آتی رہیں گی. تو ہم نے یہیں سے ان کی پہچان کرنا، اس کو پڑھنا ہے. کیا ہے؟ پڑھنا ہے. بچوں اس کی آوازیں اگر ابھی آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ یوں سمجھ لے گا آپ نے پورا قرآن صحیح پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ پورا قرآن مجید آپ صحیح پڑھیں گے. اگر اس حرکات کی آپ کو صحیح سمجھ نہ لگی، آپ نے صحیح نہ پڑھا، تو یوں سمجھ لے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آیا. یہ دیکھیں آئیے، سا زبر سا، سپاد زبر سپا، سپاد سین زبر سا. اب نیچے دیکھیں، اب یہ دیکھیں
یہ ہے سا زبر سا، کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ سازر، یہ ہے سا پہ سا سے سو، کیا پڑھیں گے؟ ہاں اس کی آوازیں دیکھنی ہے. آگے سو زبر سو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا سیٹی والے حروف آپس میں یہ ملتے جلتے ہیں. کیا بچوں؟ ملتے جلتے ہیں. ان لفظوں کی آپ نے پہچان کرنا ہے، خیال کرنا ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آئیں گے. اگر آپ نے سا زبر سا، یہاں بھی سا زبر سا، سو زبر سو، سو زیر سی، سو پہ سو سی سو، یہ بھی ہے سا سی سو. اسے نرمی سے اسے موٹا کر سو سی سو. اگر اسی کو بھی اس طرح پڑھ دیا سا سی سو تو لفظ کیا ہو گیا؟ لفظ کیا ہو گیا؟ غلط. یہی ہمیں یہ حرکات بتا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں کہ آپ نے آگے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے. جب اس کی آواز چینج ہو جائے گی تو آپس میں ملے گی. جیسے سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو، سا سی سو. ملتی جلتی ہے نہیں؟ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ اب یہاں سین ہے تو سا کے سا زبر سین زبر تھا، یعنی کہ تھوڑا نرم کر دیا، سیٹی کو ختم کر دیا تو آپ نے یہ سا پڑھ دیا. کیا پڑھ دیا؟ سا پڑھ دیا. اسی طرح یہ قرآن میں بار بار یہ لفظ آئیں گے، بار بار آئیں گے. تو ہم نے اس لفظوں کی اصل پہچان، اصل آواز نکالنی ہے. کیا نکالنی ہے؟ اصل آواز جو ان کی اپنی ہے. یہ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پہ سو، سا سی سو. اسے موٹا کریں. سو زبر سو، سو زیر سی، سو پہ سو، سو سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو. سمجھ آیا بچوں؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کے اندر بار بار آئیں گے. اگر ان کی ہمارے حرکات کی غلطی آ گئی تو یوں سمجھ لے کہ ہم نے پورے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. پورے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. کیوں؟ جب ہم نے سا کی آواز نہیں نکالی، صاد کی نہیں نکالی، سین کی آواز اپنی نہیں نکالی، ان لفظوں کی اپنی آواز نہ نکالی تو یوں سمجھ لے کہ ہم نے قرآن مجید جب ہم قرآن مجید کو غلط پڑھیں گے کیا اس کا ثواب ہوگا بچوں؟ کیا اس کا ثواب ہوگا؟ کیا پھر ہمیں اجر ملے گا؟ کسی صورت نہیں اجر ملے گا. ہم نے اس لفظوں کی پہچان کو سیکھنا، ان لفظوں کی آوازوں کو سیکھنا ہے. جیسے یہ پڑھنا ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا پڑے گا. جیسے ان کی آوازیں ہیں ویسے ہم کو پڑھنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم محنت، کیا ہے؟ محنت. بچوں یہ قرآن مجید ہے نا، یہ قرآن مجید کی ایسی ڈگری ہے، ایسی محنت ہے، ایسی محنت ہے. یہ قرآن کی دنیا کی ڈگری ہے. آپ چاہے بی اے کر لو، ایم اے کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، تھانے دار بن جاؤ، کوئی بھی کام کے لیے بن جاؤ، وہ دنیا میں رہ جاتی ہے. انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، وہ دنیا کے اندر رہ جاتی ہے. قرآن مجید کی ایسی ڈگری ہے، قرآن مجید کی ایسی ڈگری ہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہے گی. مرنے کے بعد بھی قرآن کی ایسی ڈگری ہے کہ کبھی ساتھ ماں باپ بہن بھائی گاڑی بگلا زمین جائیداد سارے رشتے ناطے چھوڑ دیتے ہیں لیکن قرآن کی ڈگری ساتھ. اب یہ بتاؤ پھر قرآن کی ڈگری ہمیں حاصل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ سیکھو گے نا، اس پر عمل بھی کرنا ہے. جو قرآن مجید کہتا ہے وہ کام کرنے، اور جن سے قرآن مجید روکتا ہے ان سے رکنا بھی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس بات کی سمجھ نہ آئے، بات کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن کو سیکھو. قرآن کبھی ساتھ قبر میں، حشر میں، میدان میں، جنت تک یہ ہمارے ساتھ، پل صراط سے میزان پر یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ماں باپ بہن بھائی رشتے ناطے سارے ختم، لیکن قرآن کی ڈگری، قرآن کا رشتہ کبھی ختم. تو اب کون سا رشتہ اچھا ہوا؟ قرآن کا، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. تو پھر ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے نا بچوں. قرآن کو سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں. دنیا کے کاموں کے لیے ہماری ماں باپ بہن بھائی دنیا کے ہر کام سکھاتے نہیں بچوں؟ سکھاتے ہیں نا. تو قرآن کہتے ہیں، قرآن کو اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھ کے کیا کرنا، ہم نے ڈاکٹر بننا. او اللہ کے بندو، قرآن ہی تو سب جگہ کام آنے والا ہے. کام قبر میں کون ساتھ دے گا؟ قرآن مجید. کیا ساتھ دے گا؟ قرآن مجید. ہر جگہ قرآن ساتھ دے گا. پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. چلو ماشاءاللہ. اب سمجھ آ گئی بچوں؟ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پہ سو، سا سی سو. سو زبر سو، سو. مثال کے طور پر صراط الذین، سواد آ گئی نا، سواد آ گئی نا بچوں. یہ اب میں سیرا پڑھ دیا، یہ پڑھ دیا، سی پڑھ دیا، سی یہ پڑھ دیا. سمجھ آ گئی بچوں؟ اگر آپ صراط الذین پڑھ رہے ہیں نا، سواد ہے نا، سی سواد ہے نا، سواد کے نیچے زیر ہے نا. دیکھو
صراط الذین اگر ہم نے یہ پڑھ دیا صراط اللہ سین پڑھ دیا، کیا لفظ صحیح پڑھا ہم نے؟ کیا صحیح پڑھا بچوں؟ بات کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن کو حاصل کرنا، قرآن کو صحیح پڑھنا. کیا ہے؟ صحیح پڑھنا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح پڑھنا. بند کر دو بچوں.